ہوں کہ آپ تشریف لائے. جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت کرونا سے الحمدللہ تعمیراتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے. ڈسٹرکٹ جیلم میں میرا گاؤں کافی عرصے سے پسماندہ تھا اور اللہ یہاں بھی جو ہمارے دیہات کے اندر ڈیرہ جات ہیں وہاں بھی کام شروع ہو چکے ہیں. اور ساتھ ہی کنڈر روڈ کے اوپر جو سڑک کا سلسلہ تھا انتہائی خراب تھا, وہاں سڑک کا بھی جال بچھ چکا ہے. اور میں اس سلسلے میں مدثر بھائی کا ممنون ہوں. یہ بھی گائے بگائے منسٹر صاحب کے پاس جا کر جو ان کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں جاتا ہوں, ہم لوگ سارے مل کر پہلی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اور عام لوگ ہیں آپ ہی کی طرح کے, اور ہم باقاعدہ منسٹر لوگوں تک عام لوگوں کی رسائی اب ہے, تو ہم لوگ جا کے اپنی ڈیمانڈز دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیرہ جات کے اوپر جو کنکریٹ بنا ہے اس کے علاوہ فلٹریشن پلانٹ بھی ایک منسٹر صاحب نے منظور کر دی ہے, جو کہ انشاءاللہ عنقریب للہ بھیرا اور للہ ہندوانہ کے سنگم پہ کہیں بھی بن جائے گا. اس کے لیے ہم لوکیٹ کر رہے ہیں جگہ کو, اور انشاءاللہ یہ خوشخبری بھی عوام کو جلد ملے گی فلٹریشن پلانٹ کی. اس کے علاوہ ہماری بات ہوئی تھی یہاں نادرا آفس کے کھولنے کے سلسلے میں, تو منسٹر صاحب نے ہمیں یقین دہانی دلوائی ہے. باقاعدہ اپلیکیشن لے آئیں میرے پاس, تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سہولتیں جو بظاہر چھوٹی ہیں لیکن اس کے اندر عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر للہ میں فلٹریشن پلانٹ بن جاتا ہے تو لوگ پہلے بھی مستفید ہو رہے ہیں, مزید لوگ مستفید ہوں گے. اس کے علاوہ اگر نادرا آفس بن جاتا ہے للہ شریف کے اندر تو کم از کم 4 یونین کونسل اس سے استفادہ حاصل کریں گی, جس میں للہ ٹاؤن, احمد آباد, ٹوبہ اور کندوال. اس میں پنڈ دادن خان کی جو مین برانچ ہے اس کے اوپر بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور عوام کو یہ زیادہ سے زیادہ میسر ہوتی چلی جائیں گی. جی ناظرین کرام, ابھی آپ کو کوئی سوال ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں لوکل قیادت پی ٹی آئی سے للہ کی, تو آپ کمنٹ کیجئے, ہم آپ کے سوال رکھیں گے. جو ہی اقتدار میں ہماری حکومت آئی تو اسی دوران ہی لوگوں نے یوں سمجھا کہ 70 سال کا گند چند دنوں میں یہ حکومت صاف کر دے گی. تو تھوڑی دیر پہلے ایک میرے بھائی بڑی اچھی مثال دے رہے تھے کہ ایک دنیا کے اندر جو روح آتا ہے اس کے آنے میں بھی 1 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ حکومت جو ہی آئی کافی تعمیراتی کام ہوئے, جیسے خان صاحب نے آتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر کافی ساری ویب سائٹس لانچ کر دیں, کافی سارے سافٹ ویئر لانچ کروا دیے جس کے اوپر آپ ڈائریکٹ شکایتیں کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کا کافی سارا ازالہ بھی ہو رہا ہے. یہ کافی لمبا روڈ بنایا گیا جی, مختلف گلیاں ہیں جن کے اندر اب پہلے یہاں ایک ریڑھی کا جانا ناممکن تھا, اب گاڑیاں بھی بڑی بآسانی آ جا سکتی ہیں, اور بچوں کے لیے یہاں سے سکول آنا جانا انتہائی آسان ہو گیا ہے. اور یہی ہے. اچھا جی, اپنا للہ ٹاؤن ایک آئی ڈی ہے, وہ گیس کا پوچھ رہے ہیں کہ للہ بھر میں گیس کا کیا بنا ہے. جی اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر جو ہیں ہمارے چودھری فواد صاحب, ان سے ہماری بات ہوئی تھی. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تحصیل بھر کی گیس انشاءاللہ 3 فیزز کے اندر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. پہلا فیز انہوں نے پننوال سے سٹارٹ کرنا تھا, تو اس سلسلے میں اب جو ہماری بات ہوئی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ پہلے فیز کے اندر ہی, ہمارا تیسرا فیز تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ پہلے فیز کے اندر ہی انشاءاللہ للہ ٹاؤن کے اندر جو علاقہ جات رہ گئے ہیں جیسے للہ بھیرا اور للہ ہندوانہ, تو انشاءاللہ انہی کو فرسٹ فیز میں شامل کر کے تو گیس کا یہ پروگرام جو اسٹارٹ ہوگا اس کے اندر حصہ بنا لیا جائے گا. وقاص چدر صاحب کہتے ہیں جی گیس اور پانی کا مسئلہ حل کیا جائے. مدثر بھائی آپ سے ریکویسٹ کی ہے وقاص چدر صاحب نے. تو اس سلسلے میں بتاتا چلوں جیسے کہ الحمدللہ فلٹریشن پلانٹ کے لیے کوشش ہو رہی ہے. پانی کا کروڑوں روپے کا اخراجات پہلے ہو چکے لیکن ابھی تک ہمیں صاف پانی دستیاب نہیں ہے. وہ کہاں خرچ ہوئے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جلد از جلد لوگوں کو اچھا پانی دینے کے لیے فلٹریشن پلانٹ کا لگانا ضروری ہے. اس ہم کو اور پانی کے ساتھ ساتھ گیس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی حکومت کے اندر ہم عمران خان صاحب کی کیا منسٹر صاحب کی
اور سب ناظرین ہم یہاں پہ جو اور یہاں پہ اور گلیاں آپ کو دکھاتے ہیں جو آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جلدی جلدی کمنٹس کیجئے آپ پتہ یعنی کیا اچھا جی یوسف للہ صاحب کہتے ہیں للہ میں وولٹیج کا مسئلہ حل کیا جائے. جہاں تک وولٹیج کی بات ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ للہ ٹاؤن لاری اڈا کے اوپر کافی سارے ٹاورز آ چکے ہیں، ان کو جوڑا جا رہا ہے ان قریب انشاءاللہ چند دنوں میں یہ سلسلہ یہی ہے کہ وولٹیج ڈیرہ جات کے اوپر جو کام ہے اس کے لیے الگ لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، اور جو مقامی آبادی ہے شہر کی للہ ٹاؤن کی اس کے لیے الگ لائنیں بچھائی جائیں گی، اور یہی سلسلہ ہے کہ جلد از جلد سارے مسائل کو حل کر دیا جائے، لیکن سارے مسائل کو ایک دن میں حل نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وولٹیج کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور پانی وولٹیج یہ جو ہماری ضروریات زندگی ہیں ان کی طرف نہ صرف ہمارا بلکہ وفاقی وزیر صاحب کا انتہائی فوکس ہے، اور ہم جو انہیں ڈیمانڈ دیتے ہیں وہ پہلے ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ یار میں یہ جانتا ہوں اور اس کے اوپر میں پہلے ہی کام کر رہا ہوں، لیکن آپ ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں اور ہمیں ایک اپلیکیشن وغیرہ دیں تاکہ ایک تھرو پراپر چینل ایک پروسیجر کے تحت ہم چلیں. اچھا دو سوال آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے جی توصیف جان صاحب کہتے ہیں پانی اور اسٹریٹ کا مسئلہ ہے ڈوڈی تھال میں، وہ اس کے بارے میں آپ بتائیں. جہاں تک ڈوڈی تھال کے بھائی کا تعلق ہے میں ان کو بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر صاحب اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، ان کے دل اور دماغ کے اندر آپ موجود تھے، آپ کے لیے آپ کو نہیں پتہ تھا لیکن آپ کے لیے انہوں نے موبائل ہاسپٹل کا انتظام کیا. آج آپ بہترین سہولت استعمال کر رہے ہیں موبائل ہاسپٹل کی، آپ کے لیے وہاں عملہ موجود ہے. آپ یہ مت بھولیں کہ آپ ان کے ذہن سے نکلے ہوئے ہیں، آپ کے کچھ لوگ بھی وہاں تک ڈیمانڈز پہنچا رہے ہیں اور آپ کو وہ جانتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے وہ جلد از جلد جو ممکنات ہیں وہ کریں گے. اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تھوڑے سے کام کو شروع کرنا پھر دوسرے کی ڈیمانڈ کر دینا. انشاءاللہ آپ پر امید رہیں کہ ان 5 سالوں کے اندر یہ آپ کی محرومیاں 100% تو نہیں 90% ضرور دور ہو جائیں گی، اور آپ جس طرح خان صاحب کے اوپر آپ نے اعتماد کیا تھا اسی اعتماد سے چلیں. اچھا ایک سوال آیا جی للہ کے مسائل جنہوں نے ایک دن پہلے مجھے بلایا تھا ان کی طرف سے سوال آیا ہے نالے پر فواد اور للہ کی قیادت عوام کو کیوں ذلیل کر رہی ہے. نہیں، میں اس سلسلے میں آپ سے یوں کہنا چاہوں گا کہ چودھری فواد صاحب تو ابھی ہماری حکومت کو 2 سال ہوئے ہیں، نالا تو تقریباً 15 سال سے بنا ہوا ہے، یہ مسائل 15-20 سال سے ہیں. تو ابھی یہ ہوا ہے کہ 2-3 دفعہ انتظامیہ بھی وزٹ کر چکی ہے، وہاں مسئلہ ہے نالے کو کس طرف سے نکالا جائے. نالا بند ہے، اس کوشش کر رہے ہیں جلد از جلد مناسب طریقے سے کوئی پریشان نہ ہو اچھے طریقے سے. ابھی ہم تھوڑی دیر بعد نالے کی جو جگہ ہے سپاٹ ہے اس مین سپاٹ پہ ہوں گے، وہاں آپ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھائیں گے. اچھا جی اکرام للہ کہتے ہیں آپ کو 2 سال ہو گئے کہانیاں سناتے ہوئے جی، یہ بعد میں رکھتے ہیں جی. محمد فہد الحسن صاحب ہمارے للہ پیج کے ایڈمن وہ کہتے ہیں ڈگری کالج کب بنے گا. ابرار بھائی کو پتہ ہے اس کے لیے الیکشن ٹھیک ہے ڈگری کالج کے بارے میں بتا دیں. فہد بھائی ڈگری کالج کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ 2 کالجز کا اناؤنس کیا تھا منسٹر صاحب نے، ایک دارا پور میں اور ایک للہ ٹاؤن میں. تو اس کے لیے میں بتاتا چلوں کہ دارا پور میں بلڈنگ نہیں بنی، سنگھوئی میں تو وہاں کالج شفٹ کر کے چلا دیا گیا ہے. تو باقی رہی للہ ٹاؤن کی بات، تو یہاں انشاءاللہ جو ہی کوئی زمین لوکیٹ ہوتی ہے بہتر مناسب حل ہوتا ہے. میری خواہش ہے کہ حکومت خود زمین پرچیز کرے. اگر کوئی اس سلسلے میں میرا بھائی آگے آ کے زمین دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حکومت اس میری زمین پہ جگہ بنائے تو انشاءاللہ وہ کام جلد ہو جائے گا. اچھا بچے گل سنو. اچھا بچے روڈ تو خوش ہو تسی؟ جی چھٹیاں. اچھا ٹھیک ہے. روڈ اگا کس طرح رستہ کچا ٹھیک ہے ہن روڈ تو خوش ہو تسی؟ موٹر سائیکل تے کہیں تے ویندے ہو تسی؟ سائیکل. شاباش چلو جی. اچھا جناب یہاں کے ایک رہائشی ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس روڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جناب تسی اس روڈ کے بارے کیا آکسو اگا کس طرح رستہ اگا تہاڈی کی مشکلات آن تے تہاڈی ہن کس طرح حل ہوئی ہیں؟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ. ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ. اچھا جی اگے سوال رکھتے ہیں جناب علی.
توصیف صاحب نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے. اچھا جناب اکرام لیلا کہتے ہیں ابھی تو کسی محلے کا کوئی ہمارے سامنے نہیں آیا جی. وقار کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. لیلا کے مسائل کہتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹر کو اپ گریڈ کے بارے میں بتا دیجیے. سوالات کافی سارے آ رہے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہیں, انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو ضرور بتاتے ہیں. جہاں تک ہے رورل ہیلتھ سینٹر کی بات, جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ہم نے وہاں 10 سے 11 سٹاف کا اضافہ کیا, جس میں 4 ڈاکٹرز تھے. اور ان ڈاکٹرز کی جو کام ہے وہ آج للہ ٹاؤن کے گرد و نواح اور للہ ٹاؤن کے مقامی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ینگ ڈاکٹرز ہم نے یہاں تعینات کیے ہیں وہ کس محنت اور زبردست پیار اور محبت سے کام کر رہے ہیں. میں اکثر ہاسپٹل کے پاس میری رہائش ہے, میں وہاں موجود ہوتا ہوں, تو دن سے زیادہ رات کو او پی ڈی زیادہ ہوتی ہے. یہ صرف ان لوگوں کی محنت اور محبت آپ لوگوں کے ساتھ. اور ہاسپٹل کا پہلے سے نظام کافی بہتر ہے, لیکن امید رکھیں کہ جلد از جلد یہاں ایک اچھا سٹینڈرڈ کا میڈیکل سٹور بھی بنا دیا جائے گا, جس کے اندر ادویات کا کافی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا اکرام لیلا صاحب آخری سوال رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے یہاں سے. اکرام لیلا صاحب کہتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے. اکرام لیلا صاحب کہتے ہیں آپ کے اسکول میں پرنسپل نہیں ہے. میں بھائی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا اچھا سوال ہے. چھٹیاں تھیں, کرونا کی وجہ سے مسائل تھے, کچھ لوگ آ رہے تھے کچھ جا رہے تھے, لیکن آپ کے پرنسپل نے چارج لے لیا ہے صفدر صاحب نے. اور جو ہی یہ اسکول اوپن ہوتے ہیں 15 ستمبر کو انشاءاللہ آپ کو پرنسپل بھی ملیں گے اور پہلے کی نسبت بہتر ماحول ملے گا. اور اب ہم خود بھی اسکولیں کے اندر جا کر لوگوں کی ٹیچرز صاحبان کی محنت کریں گے کہ آپ اپنا تعلیمی سٹینڈرڈ بڑھائیں, بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں. اچھا جناب ایک اور بزرگ ہیں یہاں کے رہائشی, ان سے جانتے ہیں کہ وہ سڑک کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جناب تھوڑے کہہ رہا ہے اگر تھوڑے کس طرح رستہ تو ہن تسی کی آکھنا چاہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ساڈے یہ حالات آئے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جاوا, موسم خراب ہوا, بارش بورش دا مسئلہ ہوا, تو ساڈا مریض جڑا ہے وہ ہسپتال تک نہ پہنچ سکدا. سڑک بنن نال یہ ہو گیا کہ سانو ساریاں دشواریاں ختم ہو گئیاں آن جان والیاں, اور مریض بر وقت جڑا ہسپتال پہنچ سکدا. کوئی مسئلہ بھی ہے تو وہ فوراً ساڈا حل ہو سکدا. حکومت دی بڑی مہربانی ہے جڑا یہ ساڈا کام کیتا, خاص کر چودھری فواد حسین, انہاں دے اسی مشکور ہاں جنہاں یہ ساڈا کام کیتا. تو اگوں بھی انشاءاللہ اسی انہاں دے نال ہاں. بچے سکول جاندے آئے, رکشے کچیاں رستیاں تو بڑے خوار ہو کے جاندے آئے, کئی بچے رکشے تو ڈھاندے بھی آئے, جمپ لگدے آئے, لیکن ہون سڑک بنن نال انشاءاللہ بچے بھی سکول سکون نال جان گے. اچھا ایک کمنٹ آیا وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں. وقاص چدر صاحب کہتے ہیں کہ مدثر بھائی جو بھی کام کریں گے اچھا کریں گے. کچھ لوگ ویسے مدثر بھائی کام کروائیں گے نالے کا. اچھا ایک بس آخری کر کے اس کے بعد جائیں گے. فہد بھائی کے کمنٹ آئے پبلک لائبریری کے بارے میں بتا دیں. فہد بھائی جہاں تک پبلک لائبریری کی بات ہے, پہلے آپ کو پتہ ہے یہاں لائبریری کا تقریباً 20 سال پہلے کام کر رہی تھی. اس کے بعد لائبریری کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, بلڈنگ بھی بڑی خراب ہو چکی ہے. تو